الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربیع الاول کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے. ربیع کا لفظی معنی بہار ہوتی ہے، تو روحانی طور پر یہ بہار کا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں کر کے آپ کے عشاق کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا مقصد ہے. ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکیں. کہنے والے نے تو یہاں تک کہا، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، پھر بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لینا میرے لیے بے ادبی کی مانند ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جزیرہ عرب کے اندر بھیجا. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس علاقے کو، زمین کے اس ٹکڑے کو کیوں پسند کیا؟ علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں. پہلی بات یہ کہ اگر آپ غور کریں تو یہ جزیرہ عرب تین طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف یہ باقی دنیا کے ساتھ زمینی طور پر ملا ہوا ہے. گویا جسم کے اندر جیسے دل ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف سے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور تین طرف سے الگ ہوتا ہے، لٹک رہا ہوتا ہے. آپ دنیا کے جغرافیے کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو جزیرہ عرب آپ کو دنیا کا جغرافیائی قلب نظر آئے گا. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ پر بھیجا جو دنیا کا جغرافیائی دل بن گیا. جس طرح جسم میں دل کی اہمیت ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر جزیرہ عرب کی اہمیت ہے. اسی لیے بیت اللہ شریف جہاں بنا ہے، اس بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے زمین یہاں سے بننی شروع ہوئی، تو اس لیے اس کو اول عالم، مرکز عالم اور وسط عالم کہا جاتا ہے. گویا پوری دنیا کا جغرافیائی لحاظ سے وہ مرکز بنتا ہے. اگر ایک تالاب ہو اور اس کے مرکز کے اندر آپ کوئی کنکر پھینکیں تو جو لہریں پیدا ہوں گی وہ آہستہ آہستہ پورے تالاب کے کناروں تک پہنچ جائیں گی. تو اللہ رب العزت نے بھی دنیا کے جغرافیائی مرکز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ یہاں سے جو دین کی لہریں اٹھیں گی تو وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے کناروں تک پہنچ جائیں گی. پھر یہ کہ مرکز میں اطمینان ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو بلد الامین، امن کا شہر بنا دیا.
ایسا مثالی امن ہے کہ قیامت تک وہاں پر بد امنی نہیں ہو سکے گی. حتیٰ کہ قرب قیامت میں دجال بھی اگر دنیا میں آئے گا تو ساری دنیا کے اندر وہ بد امنی کا سبب بنے گا، مگر وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کو فرشتوں سے اللہ نے محفوظ فرما لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مرکز میں بھیجا تاکہ وہاں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہاں سے جو دین کا پیغام اٹھے گا وہ پوری دنیا کے اندر پہنچے گا. یہ جگہ ایسی تھی کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں کیسر اور کسریٰ کی، ان کو ان خشک پہاڑیوں کے اندر ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں تو پینے کو پانی ہی نہیں ملتا تھا، اور ویسے بھی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی جس میں کوئی سبزے کا نام و نشان ہی نہیں تھا. تو سامان تعیش ہونا تو کجا، وہاں تو ضروریات زندگی ہی پوری نہیں ہوتی تھیں. اس لیے دنیا کی حکومتیں اس علاقے پر قبضہ کرنا اور حکومت کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھیں. یوں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے علاقے کے اندر بھیجا کہ جس کے اوپر کوئی کسی کی حکومت نہیں تھی، بس وہاں کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے جہالت والی، اور وہاں پر ظلم و ستم کا قانون تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی معاملہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عربوں میں کیوں بھیجا؟ ایک سوال یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے حکمتیں سن لیجیے. پہلی بات یہ کہ عرب لوگ جاہل تو تھے مگر قوت ارادی بہت مضبوط رکھتے تھے، اس لیے ہاں کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، تیسری چیز وہ نہیں جانتے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا کہ جب اتنی مضبوط قوت ارادی کے یہ مالک ہیں اور یہ دین کے پیغام کو قبول کر لیں گے اور اس کو لے کر نکلیں گے تو پوری دنیا سے دین کے پیغام کو منوا کے رکھیں گے. دوسری بات یہ کہ جزیرے عرب کا یہ علاقہ بہت گرم موسم والا تھا، پانی ملتا نہیں تھا، پیاس کی شدت ہوتی تھی، مجاہدہ ہوتا تھا. تو ان لوگوں کی زندگی بہت سخت جان زندگی تھی. تو اللہ رب العزت نے حکمت اس میں یہ رکھی تھی کہ جب یہ لوگ سخت جان ہیں اور اتنی مشقتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ جب دین کے داعی بن کر نکلیں گے تو پوری دنیا میں دین پہنچانے کی مشقت بھی آسانی سے برداشت کر لیں گے. اس لیے صحابہ رضوان کی زندگیوں کو دیکھو تو واقعی انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے کس قدر مجاہدے برداشت کیے. پھر ایک تیسری حکمت یہ بھی تھی کہ عرب جو ہیں یہ فصیح اللسان لوگ تھے، ان کو اپنی زبان دانی پہ بہت ناز تھا، اسی لیے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی گنگا، کہ ہم تو فصاحت کے ساتھ اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں اور باقی لوگوں کی جو زبان ہے اس میں تو اتنی وسعت ہی نہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں بھیجا کہ جب یہ معافی زندگی کو اتنا اچھا بیان کر سکتے ہیں تو جب یہ دین کے داعی بن کر نکلیں گے تو یہ پوری دنیا کو دین کی دعوت پہنچا کر رہیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرے عرب میں پیدا کیا اور عربوں میں ان کو بھیجا. یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخی اعتبار سے پوری روشنی کے زمانے میں آئے.
پہلے انبیاء کرام جتنے بھی تھے ان کی زندگیاں تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے اس کے 100 سال کے بعد بائبل کو لکھا گیا۔ گویا آج ان کی زندگی کی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو وہ ہمیں نہیں ملیں گی سوائے چند واقعات کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات نہیں ملیں گی سوائے چند واقعات کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات نہیں ملیں گی سوائے چند واقعات کے، مگر نبی علیہ السلام تاریخی اعتبار سے پوری روشنی کے زمانے میں تشریف لائے، لہذا اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ۔ آج آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو ہزاروں کتابیں ملیں گی۔ چنانچہ یہاں ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص ہے جس کو سیرت کے اوپر کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے۔ اس نے اپنے گھر میں سیرت کے اوپر مختلف زبانوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو جمع کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی لائبریری میں 40,000 کتابیں صرف سیرت کے اوپر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر 40,000 کتابیں ایک لائبریری کے اندر ہیں۔ اتنی محفوظ زندگی کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ چنانچہ آپ شمائل ترمذی پڑھ کر دیکھیے، نبی علیہ السلام کے سراپا مبارک کے بارے میں تفصیل، آپ کے سر مبارک کے بال کیسے تھے، پیشانی مبارک کیسی تھی، ابرو کیسے تھے، پلکیں کیسی تھیں، آپ کے گال مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھیں، بینی مبارک کیسی تھی، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، گردن کیسی تھی، سینہ، بازو، پاؤں، ٹانگیں، جسم کی رنگت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریچھ مبارک ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلات، اور اس میں کتنے سفید بال تھے یہ بھی محفوظ ہے کتابوں کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کھانے کو پسند فرماتے تھے، آپ کا لباس مبارک کیسا تھا، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، آپ کی سواری کیسی تھی، آپ کا عصا کیسا تھا، ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ کسی کی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیلات آج دنیا میں موجود نہیں، حتیٰ کہ بعض مغربی مفکرین نے بھی یہ کہا کہ he was born in the full light of history، کہ نبی علیہ السلام تاریخ کی روشنی کے زمانے میں تشریف لائے۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قائد عطا کیے، جو رہبر و رہنما عطا کیے، ان کی زندگی کی تفصیلات موجود ہیں۔ ہم ایک ایک چیز پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ سیرت کہتے ہیں عادات کو، اور عادات مصائب و آلام کے بغیر نہیں سنورتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ابتدا سے ہی مشقتیں اور مصیبتیں ہی نظر آئیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد ماجد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو والد کی وفات کا صدمہ، پھر جب آپ چند سال کے تھے تو والدہ کی وفات ہو گئی، پھر ابھی اور چند سال کے تھے کہ دادا بھی جدا ہو گئے، ایک کے بعد ایک کی جدائی، سہارے ٹوٹتے گئے، چھوٹتے گئے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے یہ دکھایا تھا کہ دیکھو جس ذات کو میں نے توحید کا پیغام دے کر بھیجا
اگر وہ خود سہاروں کے ذریعے پل کر جوان ہوتی تو لوگ اعتراض کرتے کہ ساری زندگی سہاروں سے پلنے والا بندہ آج ہمیں کیسے تعلیم دیتا ہے کہ سب سہاروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو سہارا بناؤ. اللہ نے بچپن میں ہی سہارے توڑوا دیے اور دکھا دیا کہ دیکھو جس کو رب سہارا بن جاتا ہے پھر اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. ہم سہاروں سے دور رہتے ہیں، دل بہلتا ہے بے سہاروں سے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے اندر کام شروع کیا وہ عرب کے جہلاء تھے، جاہل تھے. اس قدر ان کی زندگی جاہلانہ تھی کہ جانوروں جیسی زندگی تھی. آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ معمولی بات پہ لڑائی چھڑتی تھی اور 70 سال تک وہ لڑائی قبیلوں میں چلتی رہتی تھی. معمولی لڑائی کے اوپر 50 آدمی قبیل قتل کر دیے جاتے تھے. خون بہا دینا، کسی کا حق دبا دینا، ظلم کر دینا، تکلیف پہنچا دینا، یہ وہاں کا دستور تھا، روزمرہ کا. چنانچہ ایسے جاہل تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سخت دلی کی بھی انتہا دیکھیے کہ معصوم بچوں کو جو اپنا جگر کا گوشہ ہوتے ہیں، اپنا بلڈ ہوتے ہیں، ان کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک لڑکی کو، چھوٹی سی بچی تھی، بیبی گرل، اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، بہت پیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا احسان، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں بیٹی کی عزت کے بارے میں وضاحت کی، سمجھایا، بتایا، ورنہ آپ کے آنے سے پہلے ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. پھر اس صحابی نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا. ایک مرتبہ میں تجارتی سفر پر گیا ہوا تھا اور پیچھے میری بیوی کے ہاں ولادت ہوئی. جب میں واپس آیا اور میں نے آ کر پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا، تو بیوی نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی اور میں نے اس کو نمٹا دیا. تو میں بہت خوش ہو گیا کہ چلو میرا کام اس نے کر دیا. حقیقت میں اس نے بیٹی کو دفن نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا تھا. چنانچہ میری بیٹی میری سالی کے گھر پرورش پاتی رہی. کبھی کبھی میری سالی اس بچی کو لے کے آتی، میں اسے دیکھتا اور یہی سمجھتا کہ سالی کی بیٹی ہے. وہ بچی کبھی میرے پاس آتی تو مجھے بھی اچھی لگتی کہ وہ پھول جیسی نازک تھی، خوبصورت تھی. پھر اس بچی نے باتیں کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ بچی میرے ساتھ مانوس ہو گئی، مجھ سے پیار کرنے لگی، محبت کرنے لگی، میں بھی اس سے پیار کرنے لگا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ ایموشنلی اچھی طرح کنیکٹڈ ہو گیا ہوں، تو ایک دن اس نے یہ ڈسکلوز کیا کہ یہ تو ہماری بیٹی ہے، میں نے اسے دفن نہیں کیا تھا، بہن کے گھر بھیج دیا تھا. میں نے جب یہ سنا تو میرے اندر کا جو حیوان تھا وہ جاگ اٹھا اور میں نے تحیہ کر لیا کہ میں نے اس کو زندہ نہیں رہنے دینا، میں نے اس کو زمین میں دفن کرنا ہے. میں چند دن اس بچی کو اپنے ساتھ بازار لے جاتا رہا. وہ میری گود میں کھیلتی، میرے کندھے پہ چڑھتی، وہ پیاری پیاری باتیں کرتی اور اس طرح وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس بچی کو لے کے کہیں جاتا ہوں باہر. چنانچہ میں نے بچی کو لے لیا اور ایک کسی خریدی اور جنگل میں جا کے باہر میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا. وہ بچی کھڑی تھی، حتیٰ کہ زمین کھودتے ہوئے میرے کپڑوں کے اوپر مٹی پڑی
تو وہ بچی آ کے میرے کپڑوں کو جھاڑنے لگی کہ ابو آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، مگر اس کی معصوم باتوں کا میرے اوپر کچھ اثر نہ ہوا۔ جب میں نے پورا گڑھا کھود لیا تو میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر گڑھے کے اندر ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میرے سر میں مٹی پڑ رہی ہے، میرے کپڑے میلے ہو رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں سنا، اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بھی بند ہو گئی۔ میں ایسا جاہل تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ وقت تھا کہ میں نے بیٹی کو دفن کر دیا، اب آپ نے آ کے جو ہمیں محبتیں سکھائیں تو اب یہ حال ہے کہ بچی میں نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، مگر یہ بھی مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، میں اس کو پیار کرتا ہوں، اس کے بوسے لیتا ہوں اور اس کو محبتیں دیتا ہوں۔ یہ سب محبتیں بیٹی کے ساتھ کرنے کا طریقہ ہمیں آپ نے سکھایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانور نما انسانوں کو انسان بن کر رہنے کا طریقہ سکھایا۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سن لیجیے، عرب کے لوگ اتنے جاہل تھے اور امی کہلاتے تھے، ان پڑھ کہلاتے تھے، ان میں تعلیم نہیں تھی۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس ہی رہے، آپ کے قدموں میں ہی رہے، آپ سے ہی دین سیکھتے رہے۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کسی باہر ملک میں گئے ہوں کوئی علم پڑھنے کے لیے یا کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ صرف ایک مثال ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب باہر خطوط بھیجتے تھے تو وہ یہودیوں سے لکھوانے پڑتے تھے چونکہ زبان وہی جانتے تھے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے ذریعے سے لکھواتے ہیں، اب معلوم نہیں یہ کیا لکھتے ہیں کیا نہیں لکھتے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں اور میں یہ زبان سیکھ کے آ جاؤں۔ چنانچہ وہ صحابی 1 مہینے کے لیے گئے اور زبان سیکھ کر واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ ساری زندگی نبی علیہ السلام ہی کی صحبت میں رہے، نبی علیہ السلام نے ان کو دین سکھایا، وحی کی بارش اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بیج بویا، پھر ایسا باغ کھلا کہ اس کی بہار پوری دنیا نے دیکھی۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پیچھے ایک فرانسیسی مصنف ہے ہیٹی، اس نے یہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد the land of Arabia became the nursery of heroes، کہ جزیرہ عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی، یعنی جو صحابی تھا وہی ہیرو بنا۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی، آپ کی تعلیمات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قدر علم عطا کیا، عمل عطا کیا، تربیت ایسی کی کہ ان کو ڈائمنڈ بنا دیا۔ تو یہ لوگ رف ڈائمنڈ تو تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو ڈائمنڈ کٹ لگایا تربیت کے ذریعے، اور پھر ان کو ذکر کی ایسی پالش کروائی کہ پھر وہ ڈائمنڈ بن کے چمکے، اور پھر اللہ نے ان کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے۔ ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان پرائے لوگوں میں آرام سے بڑا بن کے رہ سکتا ہے، مثلا جو ناواقف ہوں، بڑا عالم بن کے رہنا، بڑا شیخ بن کے رہنا، یا بڑی شخصیت بن کے رہنا، یہ وہاں بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے ہوتے ہیں، چونکہ وہ لوگ پرائے ہوتے ہیں۔ اپنوں میں ایسا بن کے رہنا یہ کام بہت مشکل ہے۔ چنانچہ وولٹیئر نے لکھا کہ نو ون از ہیرو ٹو ہز ویلٹ،
کوئی بندہ اپنوں میں ہیرو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اپنے تو اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کو جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ اپنوں میں ہیرو تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لائے یہ وہی تھے جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے۔ دیکھیں، عورتوں میں بیوی سب سے قریب ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیوی ہی سب سے پہلے ایمان لائی، پھر اس کے بعد گھر کے قریب ہوتے ہیں تو بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد انسان کے دوست اس کے قریب ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے گہرے دوست تھے سیدنا صدیق اکبر عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ گویا جو جتنا قریب تھا وہ اتنا جلدی ان کے اوپر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا یہ بہترین پہلو ہے۔ ایک نکتے کی بات سیرت کے بارے میں وہ یہ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو ان لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل کے طور پر ایک ہی بات کہی، فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری ہے، کیا یہ میری زندگی تمہارے سامنے نہیں؟ سبحان اللہ، یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے دعوے کی دلیل کے طور پہ اپنے عمل کو پیش کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے سامنے اپنے کردار کو پیش کرے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر لیتی ہے، کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیسی پھولوں سے زیادہ پاکیزہ نازک زندگی ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا، اور جان کے دشمن تھے مگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انگلی تو نہ اٹھا سکا، کوئی دھبا تو نہ لگا سکا، کردار پر کوئی شک تو نہ کر سکا۔ ہر ایک کو یہ ماننا پڑا کہ آپ نے جو زندگی گزاری وہ تھی وہ بہت اچھی زندگی تھی۔ یہی اصل وجہ ہے کہ جس چیز نے پوری دنیا کے اندر اس دین کو پھیلا کر رکھ دیا۔ بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، ایسی بات ہرگز نہیں، اسلام کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کوشچن کیا، کہنے لگا جی کہ چند تلوار کے دھنی اور ماہر لوگ تھے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے پاس جمع ہو گئے اور پھر انہوں نے تلوار کے زور پہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ میں نے اس سے ایک کوشچن پوچھا، میں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر چند تلوار کے ماہر اکٹھے ہو گئے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان تلوار کے ماہر لوگوں کو کس تلوار نے اکٹھا ہونے پہ مجبور کر دیا؟ وہ کہنے لگا وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر اکٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا حقیقت میں یہ وہ کردار ہے کہ جس نے اکٹھا کیا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی فتحت المدینہ بالاخلاق، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینہ کو فتح کر لیا تھا۔ ذرا سنیے کہ کس طرح نبی علیہ السلام کے کردار سے اسلام پھیلا۔ ایک مثال کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم جاتے تھے، ایک عورت تھی جو اپنے چھت سے کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مٹی پڑتی، کپڑے خراب ہوتے، سر کے اندر جو ہے مٹی آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کبھی کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ دن ایسے بھی آئے کہ اس عورت نے کوڑا کرکٹ جو تھا، مٹی وغیرہ جو تھی صفائی کرنے کے بعد جو بچتی تھی، وہ اوپر سے پھینکنا چھوڑ دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ عورت آج کل کیوں کوئی ایسی چیز اوپر سے نہیں پھینکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتایا گیا کہ وہ عورت بیمار ہے، اس وجہ سے وہ مٹی نہیں پھینک رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے دروازے پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو عورت خود تو بیمار تھی، اس کی ایک بیٹی تھی جو جوان العمر تھی اور اپنی ماں کی خبر گیری وہی کر رہی تھی۔ وہ دوڑی آئی اور اس نے آ کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا کہ باہر کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ جوان لڑکی گھبرا گئی کہ میری والدہ ان کے سر پر مٹی ڈالتی تھی، آج یہ بدلہ لینے کے لیے دروازے پر آ گئے، اور ہمارے گھر میں تو کوئی مرد ہے نہیں، میں اکیلی جوان لڑکی ہوں، اب یہ مرد ہے یہ تو میری عزت برباد کرے گا اور بدلہ گن گن کے چکائے گا۔ وہ دوڑی آئی اور اپنی امی سے کہا، امی میں آپ کو منع نہیں کرتی تھی، ایسا نہ کیا کریں، آج وہ بندہ جس کو ہم نے اتنا ستایا وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے دروازے پر آ گیا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں، میں جوان لڑکی ہوں، میں کیسے دروازہ کھول کے اس سے بات کروں، مجھے اپنی عزت کا بھی خطرہ، جان کا بھی خطرہ۔ ماں نے اس وقت کہا، بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ آدمی ہے بہت اچھے اخلاق والا، دروازہ کھول کے پوچھو وہ کیوں ہمارے دروازے پہ آئے ہیں۔ چنانچہ اس لڑکی نے آ کے دروازہ کھولا، پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری والدہ بیمار ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں جو باہر سے چیزیں لا کر دے، میں اس لیے آیا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لا کے دینے کے لیے حاضر ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام اس عورت تک پہنچا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی کہ میں نے کیا سلوک ان کے ساتھ کیا، جواب میں انہوں نے میرے ساتھ کتنا بھلائی کا معاملہ کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک کردار تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیا تھا۔ ایک اور واقعہ جو احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ قریش مکہ سب مخالف ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، اس نے گٹھڑی باندھی ہوئی ہے اور اپنے سر پہ اٹھا کے چل رہی ہے، مگر اس سے وزن اٹھایا نہیں جاتا، مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ گئے، اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں آپ کا بوجھ آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا، میں یہ بوجھ اٹھا لیتا ہوں اور میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ بڑھیا کیا جانتی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جو پوری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے کے دنیا میں آئے ہیں۔ چنانچہ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نوجوان یہ گٹھڑی لے لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گٹھڑی اٹھا لی اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ وہ عورت مکہ مکرمہ سے باہر ایک ویرانے میں کسی جگہ پہنچی اور وہاں جا کر اس نے کہا میری گٹھڑی یہاں رکھ دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گٹھڑی رکھ دی اور واپس آنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے اس وقت کہا، اے نوجوان تو کتنا اچھا انسان ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ میں نے پوری زندگی باپ دادا کے دین سے گزاری ہے، اب میں نے سنا کوئی نبی آ گیا ہے مکہ مکرمہ میں اور وہ اپنے جو ہے خدا کی بات کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، لوگ اس کے پیچھے لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں اس ڈر سے باہر آ گئی ہوں شہر سے
کہ نہ میرے کان میں اس کی بات پڑے اور کہیں آخری عمر میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہ دوں. اور میں تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں، تو بھی نوجوان ہے، باپ دادا کے دین پر جمے رہنا، اس دین کو مت چھوڑنا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاموشی سے سن لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے، اس بری عورت نے کہا کہ نوجوان، میں اگر کبھی مکہ مکرمہ آئی تم اپنا نام تو بتاؤ، میں تمہیں آ کر ملوں گی. چنانچہ جب اس نے اصرار کیا کہ اپنا نام بتاؤ، اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، اماں، جس محمد نوجوان کی باتیں تو پورے راستے کرتے آئی ہے، میں وہی نوجوان محمد ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، وہ بڑھیا رو پڑتی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے. یہ اخلاق تھے، یہ کردار تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی دولت کو بھر دیا تھا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ عطا کیے تھے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس طرح اپنی سواری کے اوپر جھکے ہوئے ہیں کہ پیشانی سواری کے گردن کے بالوں کے ساتھ لگ رہی ہے، اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے تمام جماعتوں کو اکیلے شکست دے دی. عام طور پر دیکھا گیا لوگ کسی مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تکبر کا اظہار کرتے ہیں. کائنات نے ایسا فاتح نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اس تواضع کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں. چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو قریش مکہ وہاں اکٹھے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو بلایا جس کا نام عثمان بن طلحہ تھا اور جس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چابی مجھے دو. اس نے لا کے چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عباس لانو، یہ صحابہ بھی موجود ہیں. چنانچہ انہوں نے بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نفل پڑھے، دعائیں مانگی اور باہر آ گئے. اب عام طور پر دنیا کا دستور تو یہی دیکھا گیا کہ جب کسی کو اقتدار ملتا ہے وہ اپنوں کو نوازتا ہے، جب حکومت ملتی ہے تو اپنوں کو وہ جو ہے ترجیح دیا کرتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کچھ اور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر سے باہر نکلے تو صحابہ رضوان قریب قریب تھے. سب کا دل یہ چاہتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی اپنے خدام میں سے کسی ایک کے حوالے کریں گے تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چابی نہ ابو بکر و عمر کے حوالے کی، نہ عثمان و علی کے حوالے کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا، عثمان، یاد کرو اس وقت کو جب میں ہجرت کے لیے مدینہ جانا چاہ رہا تھا. اس وقت میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں، اور میں نے تم سے اس وقت یہ گزارش کی تھی، عثمان دروازہ کھول دو، مجھے بیت اللہ کے اندر جانے دو. تم نے انکار کیا تھا، اور عثمان اس وقت میں نے یہ کہا تھا ایک ایسا وقت آئے گا جس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں اس پوزیشن پہ تم کھڑے ہوگے، اور جس پوزیشن پہ تم ہو اس پوزیشن پہ میں کھڑا ہوں گا. عثمان، میرے اللہ نے میرے بات وعدے کو سچا کر دکھایا. آج تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، چابی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن عثمان، تم نے جو میرے ساتھ کیا میں وہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا.
میں یہ چابی تمہیں ہی واپس دیتا ہوں، یہ قیامت تک تمہاری اولاد کے اندر، نسل کے اندر چلتی رہے گی۔ عثمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تاثیر تھی کہ جو لوگوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ عمر لانوں کو کس نے مسلمان کیا؟ تلوار نے نہیں، کردار نے۔ خالد بن ولید لانوں کو کس تلوار نے فتح کیا؟ کردار کی تلوار نے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں، حبشہ، بحرین، بحیرہ، اس میں کوئی مسلمانوں کی فوج نہیں گئی، پھر وہ لوگ مسلمان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ان تک پہنچے۔ چنانچہ کردار بے قیمت چیز نظر آتی ہے مگر قیمتی چیزوں کو خرید لیا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار کے زور پر اپنے دین کو پھیلا دیا، اور اللہ کا یہ پیغام آج پوری دنیا کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ چنانچہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس دن ہندہ ایک عورت ہے، ابو سفیان کی بیوی، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، اور پھر اس کے اندر کینہ اتنا تھا، اس کے اندر نفرت اتنی تھی، دشمنی اتنی تھی کہ اس نے حضرت حمزہ لانو کے سینے کو چیر دیا تھا، اور آپ کے قلب کو نکال کے آپ کے دل کو چبایا تھا دانتوں سے، اور جسم کے اندر کے اعضاء کاٹ کر اس نے گلے کے اندر ہار بنا کر ڈال لیا تھا۔ جس عورت نے نبی علیہ السلام کے چچا کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تھا، آج تو بدلہ لینے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس سے بدلہ لے لیتے، مگر وہ آ کے کلمہ پڑھتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ہندا نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کا خیمہ پوری دنیا کے خیموں میں سب سے زیادہ مجھے برا لگتا تھا، آج آپ کے خیمہ پوری دنیا کے خیموں میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ خیمہ نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دلوں کو جیت لیا۔ یہ انتقام لے کر دلوں کو نہیں جیتا، معافی اور درگزر کے ذریعے دلوں کو جیتا۔ چنانچہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور ابو جہل وہ تھا کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اکرمہ کے قتل کرنے کا حکم فرما سکتے تھے، گن گن کے بدلے لے سکتے تھے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ جی ایک جو ہے ابو جہل کا بیٹا آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر آ کر آپ نے استقبال کیا، فرمایا اے سوار تیرا آنا مبارک ہو، دشمنوں کو اس طرح معاف کر دینا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ چنانچہ اس وقت کا ایک دشمن تھا صفوان بن امیہ، یہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو شہید کروانے کے لیے بڑی کوششیں کی تھیں۔ فتح مکہ کے دن ایک صاحب نے کہا کہ اس کو معاف کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آخر ان کو کیا نشانی جا کے دکھاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتار اس شخص کو دے دی، یہ جاؤ پگڑی اس صفوان بن امیہ کو دکھاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی اور درگزر کے ذریعے سے مدینہ طیبہ کے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا، اور بالآخر وہ لوگ سارے کے سارے جوک در جوک فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج آ کر داخل ہو گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا۔ یہ انقلاب کیسا تھا؟ اس کی تین جو ہے وہ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک کم وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
13 سال تو مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں. مدینہ طیبہ کے 10 سال ہی تو ہیں انقلاب برپا ہونے کے، چونکہ 13 سال تو خاموشی سے تکلیفیں اٹھائیں. اب 10 سال کے قلیل وقت میں اور اتنے تھوڑے وسائل کے ساتھ اور اتنے تھوڑے نقصان کے ساتھ انقلاب کا برپا کر دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، دنیا کے اندر انقلاب آئے، انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے. چنگیز نے کیا کیا، ہلاکو نے کیا کیا. دنیا کے اندر اور بھی انقلاب آئے. فرانسیسی انقلاب میں 25 لاکھ انسان مارے گئے، روس کے انقلاب میں 80 لاکھ انسان مارے گئے، ہند کی آزادی میں 5 لاکھ آدمی مارے گئے. جب ملک تقسیم ہوا تو 1 کروڑ آدمی قتل کیے گئے. معلوم ہوا کہ انقلاب دنیا میں آتے ہیں، کروڑوں انسان کی جانیں چلی جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انقلاب ایسا انقلاب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مسلمانوں اور کافروں کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان میں دونوں طرف کے جو لوگ مرے ان کی تعداد 1063 ہے. آپ ذرا غور تو کیجئے، 1063 بندوں کی جان گئی اور پوری دنیا کے اندر انقلاب آ گیا. اس کو غیر خونی انقلاب کہتے ہیں. 1000 بندے تو آج دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے مرتے ہیں جن کو امن کے ملک کہا جاتا ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا، یہ سب سے کم مدت میں، سب سے کم وسائل کے ساتھ اور سب سے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دینا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے. اب یہاں پر سیرت کا ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے، وہ بہت ہی اہم بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، کسی نے ملکوں کو فتح کیا، جب فوت ہوا تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ بندہ اور زندہ رہتا تو یہ اور ملک بھی فتح کر لیتا. دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان آئے، جب فوت ہوئے تو کہا گیا اگر یہ زندہ رہتا تو اور بھی نئی نئی چیزوں کو دریافت کر لیتا. دنیا کے اندر بڑے بڑے مصنف آئے، جب فوت ہوئے تو یہی کہا گیا اگر زندہ رہتا تو اور بھی کتابیں لکھتا. گویا جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے ان کی وفات کے وقت یہی کہا گیا وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، زندگی نے وفا نہ کی، اس لیے وہ دنیا سے چلے گئے اور فلاں کام نہ کر سکے. گویا ان کی زندگی نامکمل زندگی تھی. ایک ہستی تاریخ انسانیت میں ایسی ہے اور وہ ہستی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بقائمی ہوش و حواس، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی کے اندر، جنگل کی تنہائی میں نہیں، 1,24,000 صحابہ کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، لوگوں میں جو مقصد زندگی کا لے کر دنیا میں آیا تھا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا. 1,24,000 صحابہ نے گواہی دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پہنچا دیا اور امت کو نصیحت کر دی. جب سب نے گواہی دی کہ آپ نے اپنے مشن کو پورا کر دیا، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا میں جو مقصد دنیا میں لے کے آیا تھا میں اس کو پورا کر کے دنیا سے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہر انسان کی زندگی نامکمل نظر آئے گی، میرے آقا اور سردار کی مبارک زندگی کامل اور مکمل نظر آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، محبت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی
چمن انجام تھا جس کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ایسی عظیم تبدیلی پیدا کر دی، لوگوں کو اخلاق سکھائے، معاشرت سکھائی، بھائی بھائی بن کر رہنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا، پیار کرنا سکھایا، گھر کے اندر محبت کی زندگی، آپس میں دوستوں میں محبت کی زندگی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا قرآن میں رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت رحیم و کریم تھے، محبتیں کرنے والے تھے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک اور روشن پہلو بھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ زندگی کے جس جو ہے وہ موڑ پہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ کامل شخصیت کی حیثیت سے نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ خامد کی حیثیت سے دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین خامد کی جو ہے وہ مثال پیش کر رہے ہیں. ایک والد کی حیثیت سے دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہترین والد کی حیثیت سے نظر آئیں گے، ایک دوست کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، جرنیل کی حیثیت سے، ایک اللہ کے بندے کی حیثیت سے دیکھیے تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتے نظر آتے ہیں. گویا سیرت آسمان میں انسانیت کی مانند ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں ذرا اپنا سر اٹھائیں، آپ کو اپنے اوپر آسمان نیلا نظر آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بھی نیلے آسمان کی طرح ہے. آپ زندگی کے جس موڑ پہ ہیں آپ آنکھ اٹھا کے تو دیکھیں، میرے آقا کی مبارک زندگی آپ کو روشن مثال نظر آئے گی. چنانچہ مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کی بجائے خدا پرستی آپ نے قائم کی، اعتقادات کو توہم کی بجائے حق پرستی کی بنیاد آپ نے فراہم کی، سائنس میں فطرت کی پرستش کی بجائے اسے مسخر کرنے کا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، سیاسیات میں نسلی بادشاہت کی بجائے عوامی حکومت کا راستہ آپ نے دکھایا، علم کی دنیا میں خیال آرائی کی بجائے حقیقت نگاری کی بنیاد آپ نے ڈالی، سماجی تنظیم کے لیے ظلم کی بجائے عدل کی نشاندہی آپ نے کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کامل ہے اور آپ کی شخصیت سب سے بلند ترین مینار ہے. اس لیے مائیکل ہارٹ ایک مغربی مفکر ہے، اس نے کتاب لکھی دی 100، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس نے سب سے پہلے لکھا، اور اس میں یہ اوپننگ سینٹینس اس کا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ he was the only man in the history who was supremely successful on both secular and religious level. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے ایک کامیاب زندگی گزار کر گئے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایسے قائد عطا کیے کہ جن کے نقش قدم پر چل کے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. ربیع الاول کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے مزین کر لیں اور کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے اللہ کے پاس جائیں. اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. کسی نے کیا پیاری بات کی ہے، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین لے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا.
کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے یہ ایک میسج ہے کہ بہت سارے لوگ بیعت توبہ کرنا چاہتے ہیں، پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اپنے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ آج کچھ کلمات پڑھائے گا تو آپ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے وہ پڑھتے جائیے گا۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا، ذرائے خاک خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے اخلاق عظیمہ نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تقوی و طہارت کی زندگی ہمیں نصیب فرما. کریم آقا ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما. کریم آقا ہمیں الفت و محبت بڑی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغام دیے، خط لکھے، فون کیے، یہ توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. رب کریم ہمیں ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب